زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم ساتھیو، دینی میرے بھائیو، کیا ہے ہم لوگوں کی تعداد گھر سے کم ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے بابرکت تعداد ہے، جو بھی ہے وہ بھی کیا ہے بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہماری اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی بات ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. محترم بھائی، آج میں آپ کے سامنے نماز سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات کیا ہے عام طور پہ آتی رہتی ہے کہ نماز ہی کیوں، یعنی بار بار کیا ہے لوگ نماز کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں. اور دوسری بات آتی ہے کہ لوگ بار بار توحید کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں. دیکھیے میرے بھائی، دو چیزیں ایسی ہیں انسان اور مسلمان کی زندگی میں جو کیا ہے اس کی ایمان کی اصل ہے یا اسلام کی اصل کہہ لیجیے. پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ توحید. توحید اگر انسان کی زندگی میں ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا جتنا سارا عمل ہے وہ سب کا سب مقبول ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو تمام کی تمام چیز کیا ہے ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے اوپر قائم و دائم ہے، باقی ہے. لیکن اگر کیا ہے لیکن اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے کیا ہے یہ بات بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے میں آتی ہے، اور اکثر و بیشتر جب کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو لازمی طور پہ نماز کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ کیا ہے یہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے بیچ ایک وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ اور بندوں کے بیچ کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں کو کیا ہے سمجھتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کیا ہے اس معاملے کے اوپر کیا ہے سب سے زیادہ محتاط، سب سے زیادہ دھیان، اور سب سے زیادہ انسان کو جو کیئرفل ہونا چاہیے وہ کیا ہے نماز کے بارے میں. تو آج میں آپ کے سامنے میں اسی نماز کے بارے میں چند ایک بات رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور اس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے. الا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ حالت حیض یا نفاس کے اندر ہوں. اور اس کی دلیل یعنی نماز پڑھنا واجب اور کیا ہے ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے اوپر. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا ہے نماز کو قائم کریں. یہ بھی کیا ہے حکم میں ہے، یہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ کیا کریں نماز کو قائم کریں، نماز کو پڑھے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا راستہ، یہی پختہ دین ہے. اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے کیا ہے وحدت عبادت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز کو پڑھتے رہنا ہے، اور اس سے کبھی دور نہیں ہونا ہے. اور اگر صاحب زکات ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہے تو زکات ادا کرتے رہنا چاہیے. یہی کیا ہے سیدھا اور سچا دین ہے، دین کے کیا ہے حق میں سے ہے. اور اگر آپ غور کرتے ہیں تو قرآن مجید کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس حدیث سے بھی پتہ، یہ قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مومنوں کے اوپر نماز وقت کے اوپر فرض کیا ہے. نماز کا وقت ہے، ہر وقت میں کیا ہے ہر مومن کو کیا ہے نماز ادا کرنا چاہیے. تو جو 5 وقت کی جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کا وقت ہے، اور اس وقت میں کیا ہے انسان کو اس نماز کی ادا کرنا کیا ہے ضروری ہے، واجب ہے. اللہ ہے کہ کوئی انسان کیا ہے عذر شرعی کا مرتکب ہو تو، یا عذر شرعی اس کے پاس ہو تو اس کی بات جدا ہے.
اس کے بعد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو یا حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تھا، جب یمن بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا وہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ان کو بنانی ہے، جس چیز کی طرف کیا ہے وہ توحید ہے۔ اس کے بعد کیا ہے وَعَلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اسلام جب سکھانے لگنا تو اسلام سکھاتے وقت میں یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہر آدمی جانتے ہیں، 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک ہی توحید کے بعد کیا ہے دوسرا نماز ہے۔ اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینے کی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وإقام الصلاۃ، دوسری چیز کیا ہے توحید کے بعد نماز کو قائم کرنا۔ وإیتاء الزکوٰۃ، یہ تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا۔ وصیام رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا جو اس کی طرف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی کیا ہے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے کیا ہے نماز ہے، جو مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے اسی طریقے سے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، کیا سنا؟ یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة۔ کہتے ہیں عبادہ بن صامت کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے، اپنے بندوں کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ فمن جاء بہن، تو جس نے اس کو ادا کیا، 5 وقت کی نماز کو کیا ادا کیا، پڑھا اور اس کو ضائع نہیں کیا، ان میں سے کسی بھی چیز کو ہلکا سمجھ کر کے، معمولی چیز سمجھ کر کے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ کیا کیا اس کو جو حق ہے اس حق کے ساتھ اس کو ادا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو نماز کی پابندی کرتا ہے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ تو یہ شرط کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ان میں سے کیا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا نماز، آپ اس کو پورا کریں، پابندی کے ساتھ انسان ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اور سب سے عظیم عبادت میرے بھائی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر انسان اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کرتا رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے ایسے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، تو جو شخص کیا ہے اس کو ضائع کیے بغیر ادا کرتا ہے، ان میں سے کسی چیز کو حقیر یا ترتیب نہیں سمجھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہ عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور پوری دنیا کے لوگ جتنے سارے علماء ہیں سب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کیا ہے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ کسی بھی عالم نے اختلاف نہیں کیا، نماز فرض ہونے پر کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہوں گے مذاہب کے اعتبار سے سب لوگوں نے سب طرح کے اختلافات کیے، لیکن کسی مولوی نے یا کسی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، یہ کہہ کر کے کسی بھی آدمی نے نہیں کہا۔ سبوں نے جتنے ہیں سارے ہیں سب کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو انسان کو اس فرض کی ادائیگی میں کیا ہے کوتاہی کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ اس کو کیا ہے سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔
اور اگر آپ غور کریں گے نماز کے جو اوقات ہیں ان اوقات کے اوپر اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کے جو اوقات ہے وہ انسان کے زندگی کے ساتھ بدی ہوئی مرتبط ہے، اور ہر نماز جو اپنے وقت پر ہے اس کا کوئی نہ کوئی خاص ہدف ہے۔ المہم یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے نماز ادا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کیا ہے یہ دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے میرے بھائی یہ دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راس الامر الاسلام، راس الامر الاسلام وعمود الصلاۃ وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد۔ عبداللہ بن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے زیادہ اہم معاملہ جو ہے، اسلام کے میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز ہے۔ اسلام کی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اسلام کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے، اسلام کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نماز کے اپنی ایمان یا اسلام کو بچانے کے لیے نماز کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی ستون ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے ان میں سے سب سے زیادہ بنیادی ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا سَقَطَ الْعُمُودُ سَقَطَ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ، اور کہتے ہیں کہ جو بنیادی کھمبا ہوتا ہے اگر وہ گر جائے تو گھر بھی گر جائے گا۔ تو ہمارا جو ایمان ہے اس کا بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری اسلام جو ہمارا جو ہے اس کا بنیادی چیز نماز ہے۔ اگر آپ کیا ہے اس کو ختم کر دیں تو آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر کیا ہے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف کیا ہے دھیان دے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب کیا ہے؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ بندوں سے سب سے پہلا سوال و جواب جو ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر انسان کا یہ عمل درست ہے، جس کی نماز صحیح ہو گئی تو اس کی ہر چیز صحیح ہو جائے گی، اور جس کی نماز خراب ہو گئی تو ان کی ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول ما يحاسب به العبد العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت سائر عمله۔ وفي رواية يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وفي رواية أنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو کہ ہوگا، سب سے پہلا جو حساب و کتاب جس معاملے میں کیا جائے گا بندوں کا، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز درست ہو، نماز اس کی ٹھیک ٹھاک ہو گئی تو ان کا تمام عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کی نماز دنیاوی زندگی کے اندر ٹھیک ٹھاک تھی تو آپ نے اس کے علاوہ کون عمل کیا ہے؟ حج کیا ہے مثال کے طور پر، روزہ رکھا ہے، زکات دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دوستوں کے ساتھ، یعنی آپ جتنے سارے عمل نیکی کا عمل کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے درست ہونے کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نماز کے اوپر ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ دنیا کی تمام بھلائی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور دنیا کی تمام بھلائی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قیامت کے دن نجات پا جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عمل کا دار و مدار جس کی بنیاد پر انسان کا عمل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور اگر نماز نہ ہو انسان کی زندگی میں تو اس کی عبادت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مکہ والوں کی زندگی کے اوپر، تو مکہ والوں کے پاس سب کچھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ لیا جائے تو
اللہ تعالیٰ کی توحید کا بسا اوقات اقرار بھی کرتے تھے ان میں سے بعض لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کی توحید کے اندر خلل تھا، اور توحید کے اندر خلل ہونے کی بنیاد پر اور بھی دوسری چیز اس کی برباد ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اسلام کی بنیادی چیز میں توحید ہے، اور توحید اگر آپ کی صحیح ہے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز ہے تو گویا کہ آپ کی توحید بھی صحیح ہے، اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو گویا کہ آپ کا توحید بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہے، سب سے پہلا چیز انسان سے جس چیز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا وہ کیا ہے، نماز ہے۔ اگر انسان کا نماز درست اور صحیح نکلا تو ان کا تمام عمل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور اگر وَإِن فَسَدَتْ، اگر انسان کی نماز کیا ہے، انسان کی زندگی میں نماز نہیں، اس کا نماز کے معاملے میں وہ فیل ہو گیا، مثال کے طور پر خراب کا معاملہ اس کا، تو کیا ہے فَسَدُ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کا پورا عمل برباد ہو جائے گا، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامت، کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بندوں سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے، نماز ہے۔ انظر فی صلاتہ، ان کے نماز کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ فإن صلحت، اگر انسان کا نماز، مسلمان کا نماز اگر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فقد افلح، تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر انسان کی نماز کے معاملے میں انسان کا جو معاملہ خراب ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کیا ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ، تو وہ انسان کیا ہے، نامراد اور گھاٹا اٹھانے والا میں سے۔ اسی طریقے سے ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك۔ حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ کیا ہے، بندوں کا نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا، اگر بندے اپنی نماز کو مکمل طور پر ادا کیا ہوگا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے نماز کو مکمل طور پر لکھے گا کہ اس نے 100% صحیح ادا کیا، اس کا مکمل 100% صحیح کیا ہے، اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر انسان نماز تو پڑھا لیکن نماز پڑھتے ہوئے کسی طرح کی کوئی کمی یا تروٹی ہو گئی نماز میں، ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتے سے انظروا، میرے اس بندے کی نفلی نماز کی طرف دیکھو، کیا یہ میرا بندہ جو ہے وہ نفلی نماز پڑھا کرتا تھا، اگر نفلی نماز پڑھا کرتا تھا تو اس میں سے کیا ہے لے کر کے اس کو پورا کرتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے اعمال ہیں۔ میرے بھائی، یہ نماز کے بعد اور پہلے، نماز سے فرض جو نماز ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو ہم لوگ سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے، یہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ یہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے ادا کرنے کے لیے، سنت ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم نماز مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا بیشی ہو گئی تو ہم جو سنت پڑھتے ہیں اس سنت کے ذریعے سے اس کمی یا بیشی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کیا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس حدیث کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر فرض نماز جو ادا کرتا ہے مکمل طور پر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مکمل ثواب لکھتا ہے اس کا، لیکن اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی کیا ہے، نفل نماز کی طرف میں دیکھو، نفل نماز میرا بندہ جو پڑھتا تھا اگر موجود ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو پورا کر دو۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ قیامت کے دن یا دنیاوی زندگی کے اندر انسان اپنے دین
کے معاملے میں سب سے پہلے جس چیز کو کھوئے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور جب انسان نماز کو کھو دے گا تو پھر ایمان کو کھو دے گا. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً فَكُلَّمَا انتقضت عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اسلام کی جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ آہستہ آہستہ نقص کمی ہوتی چلی جائے گی. فَكُلَّمَا انتقض، جب بھی اس کا کوئی اس کے اسلام کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی تو اس کے بعد دوسری کمی آ جائے گی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک دیوار بناتے ہیں آپ، اس میں سے ایک اینٹا گرا دیں تو اس کے بعد سے دوسری اینٹا لازمی طور پر خود بخود گرنا شروع ہو جائے گا. آج نہیں تو کل، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اسلام کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ انسان جب اسلام کے اندر کمی یا ایمان کے اندر، جب انسان کے ایمان کے اندر، انسان کے اسلام کے اندر جب کمی شروع ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ، آج نماز میں تو کل زکوٰۃ میں تو پرسوں کسی اور چیز میں، اس طرح سے تو کیا ہے؟ اس طرح سے وہ چیز انسان کی زندگی میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کیا کرتا ہے؟ کلی طور پر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے، جو انسان سب سے پہلے اس چیز کو کھو دیتا ہے. سب سے پہلے انسان اس کو کھو دیتا ہے. آپ غور کریں، موجودہ دور کے اندر ہو یا آپ جہاں پر بھی غور کریں، انسان روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور نیکی کا بہت سارا کام بھی کر لیتا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں کھوتا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے نماز اس کی زندگی سے گئی یا نہیں گئی؟ گئی. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آیا تو بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ ہم اس سے بہادری کا ثبوت دیتے ہیں اور بہت زیادہ دلچسپی لے کر کے کیا روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کو خیرات بھی کر لیا اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو کیا ہے؟ جتنی ساری چیزیں تھی اس کی زندگی میں، سب چیز کے جانے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز مسجد میں سے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ اور ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ مسجد کے اندر موجود تھے، لیکن رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ مسجد سے غائب ہو گئے. یعنی اب اس کو تلاش کریں بھی تو کہیں ملیں گے بھی تو کہیں گے کیوں نہیں، تو بھائی دنیا بھر کی باتیں آتی ہیں. تو حقیقی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو امانت کی جو ہے وہ جو ختم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری حدیث کے مطابق ہے، کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو ختم ہوگی وہ کیا ہے؟ امانت ہے. وآخر ما يبقى الصلاۃ، اور سب سے آخری میں جو چیز انسان کی زندگی سے ختم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، اور بہت سارے نمازی ایسے ہیں جس کی نماز کے اندر کوئی بھلائی نہیں. چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کیا تھا، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان من آخر وصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ بہت مشہور حدیث ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر تھے، آخری وقت جب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ کہا کہ اے لوگوں نماز کا کیا ہے؟ کو لازم پکڑو. لوگوں کیا کرو؟ نماز کو لازم پکڑو، نماز کی پابندی کرو. وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کا خیال رکھو جو تمہارے ماتحت میں ہے، جو تمہارے ماتحت میں ہے. حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلجلها فی صدره ویفقد بها لسانه. کہتے ہیں کہ یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تتلانے لگی تھی، یعنی بالکل آخری وقت دم توڑنے کا جب وقت تھا، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا تھا۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نماز کیا ہے، بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز کی ادائیگی کا اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی، ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کرو فی الکتاب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرو اپنی امت کے سامنے میں، اس کا بیان کرو۔ انہو کان صادق الوعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے سچے تھے، اپنے وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، اور وہ اپنے اہل کو کیا ہے نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے نزدیک کے اپنے پروردگار کے نزدیک کیا ہے محبوب تھے۔ میرے بھائی اس آیت کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خوبی بیان کی ہے، اس کی تعریف جو کی ہے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے، کہا کہ وہ وعدہ کے پختہ انسان تھے اور اللہ کی جانب سے وہ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس کی ایک صفت کیا تھی، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنی اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو نماز کیا ہے، پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ جو آدمی نماز ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی برائی بیان کی ہے اور ان کو کیا ہے کاہل اور سست لوگوں میں کیا ہے شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے بھائی حقیقی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو انسان برائی ہی کرتا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ اس کے وارث بنے، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ وارث بنے اس کے پیچھے آئے جنہوں نے کیا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو برباد کر دیا، نماز کو قائم کرنا چھوڑ دیا، نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، جو موڈ میں آیا، جو دماغ میں آیا کیا۔ فسوف یلقون غیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ کیا ہے قریب ہی گئے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ جو ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وهو خادعهم، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا دھوکہ دینا کیا ہے، حقیقت میں یہ انہی کے لیے ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتا میرے بھائی۔ اگر وہ سوچتا ہے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو نہیں، وہ یہ سمجھے کہ وہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے، قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ حقیقی بات بھی یہی ہے میرے بھائی کہ جو لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو مکمل طور پر انسان ادا نہیں کر پاتا، بلکہ کیا ہے وہ صرف اتنا ہی کام چلاؤ ہی کرتا ہے تاکہ دیکھ لے لوگ اچھا ہو گیا، کیا کر کے لوگوں نے کہا دیا اچھا۔ تو جو چیز انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر اس چیز کو ادا کرنے میں انسان مخلص ہوتا ہے
اور اچھے ڈھنگ سے ادا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان مخلص نہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز کو وہ 100% اچھے ڈھنگ پہ ادا نہیں کرتا ہے. تو منافق کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں اکثر و بیشتر لوگ جو نماز کسی کے ڈر یا خوف سے پڑھتے ہیں, نماز کا اہتمام نہیں کرتے, تو وہ کیا ہے اتنا فاسٹ نماز پڑھیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں. آپ 1 رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھ کے ختم کر دیا ہوگا. 7ویں چیز یہ ہے میرے بھائی کہ آدم و ارکان الاسلام و دعائمہ الاعدام بعد الشہادت. کہتے ہیں کہ 7ویں چیز یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ سب سے اسلام کا بڑا رکن ہے, اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے. اور شہادتین یعنی کلمہ توحید کے بعد اس کی عظمت کیا ہے سب سے بڑھی ہوئی ہے. جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں 5 ان میں سے توحید کے بعد کیا ہے سب سے زیادہ اہم اسلام ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کلمہ توحید کے بعد نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز کیا ہے, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کیا ہے اسلام کی پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد کیا ہے اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. تیسری بنیاد زکات دینا اور چوتھی رمضان کا روزہ رکھنا اور 5ویں حج ادا کرنا. 8ویں چیز یہ ہے میرے بھائی کہ نماز یہ انسان کی زندگی میں جو بنیادی اور عظیم چیز ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسانوں کے اوپر جو فرض کیا ہے وہ زمین پر نہیں. آپ غور کریں حج کہاں فرض ہوا, زمین پر. روزہ کہاں فرض ہوا, زمین پر. روزہ کا حکم لے کر کے حضرت جبریل امین کہاں آئے, زمین پر آئے. حج کا حکم زمین پر لے کر کے آئے. اور بھی بہت سارے احکامات حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سنانے کے لیے آئے, زمین پر آئے. لیکن نماز کا جب مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا, آسمان پر. نماز کیا ہے دنیا کے اندر جبریل امین کے واسطے سے نہیں فرض ہوا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا. اس کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. جبکہ حج میں واسطہ ہے, روزہ میں واسطہ ہے اور بھی دوسری عبادات جو ہے اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کہا اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہا. جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کیا ہے اس کو فرض کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت جتنی ساری ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور بہتر نماز کی ادائیگی ہے. سب سے افضل اور بہتر عبادت کیا ہے, نماز کی ادائیگی ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور وہ جہاد کرے تو اس کا جہاد ہوگا, نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھے حج کرے گا, ہوگا نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھے روزہ رکھے, ہوگا نہیں ہوگا. تو سب سے اہم عبادت نماز ہوئی, اس لیے کہ نماز کی بنیاد پر ہی انسان کے ہر عمل کیا ہے مقبول ہے. اور نماز کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر نہیں بلکہ آسمان پر اس نماز کو فرض کیا اور اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے امت محمدیہ کے اوپر چھوٹ بھی دیا. وہ چھوٹ کیا ہے کہ یہ نماز کیا ہے کتنے وقت کی فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, 50 وقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب 50 وقت کا فرض کیا اور واپس جب آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امت کا حوال سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور کہا تو اللہ تعالیٰ نے 50 کے بجائے کہاں رکھا, اس کو 5 پہ رکھا اور کہا کہ اے محمد اپنی امت کو خبر کرو کہ اگر وہ 5 وقت کا بھی نماز ادا کر لیتی ہے تو ہم اس کو کتنا ثواب دیں گے. یہ کیا ہے, اس لیے
یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم عبادت ہے میرے۔ تو نویں چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ نویں چیز جو اگر نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ایک نویں چیز کیا ہے کہ یہ انسان اگر اس کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ انسان کس سے محبت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی محبت اور اس کی عظمت بیان کرنے اور اس کی عظمت کو کیا ہے واضح کرنے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر کے اس کو دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان اگر نماز کو ادا کرتا ہے 5 وقت نماز کو تو اللہ تعالیٰ 5 کے بجائے اس کو 5 اور 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی نماز کو پڑھتا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے، اور انسان کے عمل کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس چیز کو شروع بھی نماز سے کیا ہے اور ختم بھی نماز سے کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حدیث کے اندر اور بھی واضح طور پر بیان کیا ہے جو بعد میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو 10ویں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں نماز کو کیا ہے کامیابی سے شروعات سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دیکھیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فالتو اور بکواس باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ زکات کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، الا ہے کہ وہ اپنی بیوی یا کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ۔ تو ایسے لوگ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی لعن و طعن یا ایسے لوگوں کو کیا ہے معلوم نہیں کہا جا سکتا، برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو شخص اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ یا لونڈے کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ کی تلاش کرے تو یہی لوگ کیا ہے تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانت اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس آیت کی شروعات کیا ہے کامیابی کی جو اصل حقیقت بتائی ہے تو کہا کہ نماز، اور اختتام بھی کیا اس آیت کو یعنی مومن کی کامیابی کی تو نماز کے ساتھ ہی کہا کہ مومن کیا ہے؟ وہ ہے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ 11ویں چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ نماز کو ادا کرے اور صبر کرے، اس کے اوپر صبر بھی کرے۔ دیکھیے نماز کے ادائیگی کا جو معاملہ ہے وہ آسان معاملہ نہیں ہے، اس لیے کیا ہے صبر کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر صبر کریں۔ ہم کیا ہے تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم رزق دینے والے ہیں، اور
کے لیے ہی اچھا ہے، اچھائی ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و اولاد اور بچوں کو جماعت کا حکم دے۔ وہ یہ ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو کیا ہے پٹائی کرو، اور اس کے بیچ بستر کو الگ رکھو۔ یعنی اگر چھوٹے بچے 10 سال کے اگر ہوں تو ان کو الگ الگ بستر پر رکھنے کا حکم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ 12ویں چیز یہ ہے میرے بھائی کہ امر النائم والناس بقضاء الصلاۃ، کہا کہ جو آدمی بھول جائے یا سویا ہوا انسان ہو، سو جائے، بھول جائے یا سو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی اس کو یاد آئے یا جیسے ہی انسان نیند سے اٹھے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جیسے ہی یاد آئے تو پہلا کام کیا کر، کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ چھوڑ کے اس کو نماز ادا کرنا ہے۔ سو کر کے اٹھے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ، جو شخص نماز بھول جائے فلیصلیھا اذا ذکرھا، جس وقت اس کو یاد آئے اسی وقت میں اس کو ادا کرے، تاخیر نہیں، جیسے ہی اس کو یاد آئے ویسے ہی اس کو ادا کرے۔ لا کفارۃ لھا الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے یہ کہ اس کو اسی وقت میں ادا کرے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے من نسی صلاۃ او نام عنھا فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز بھول جائے یا کہ اس سے سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے اسی وقت میں اس کو پڑھے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اسی چیز کے اندر یہ بھی آدمی داخل ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر غشی طاری ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوشی کے عالم میں اگر انسان کی جو نماز چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کیا ہے، جیسے ہی ہوش میں آئے گا تو وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ نماز کو ادا کرے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے انسان یا اپنی امت کے لیے واضح کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بے ہوش ہوا ایک زمانے تک بے ہوش رہا، تو کیا اس کو کہیں گے کہ جیسے ہوش میں آئے اس کو نماز ادا کرنا ہے؟ ہفتہ دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ دن، بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سال بے ہوش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ پتا ہے کہ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ رہتے ہیں بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سال، کتنے آدمی 8 سال 9 سال تک بے ہوش رہتے ہیں بھائی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اگر اس طرح کا لوگ ہے تو اس کے اوپر نماز کیا ہے؟ اس کو نہیں کہیں گے کہ جیسے ہوش میں آئے اس کو نماز پڑھنا ہوگا، سمجھ گیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جوڑنا شروع کرے، پڑھنا شروع کرے تو شاید اس کی نماز ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایسے لوگوں سے کیا ہے معاف کر دیا، ایسے لوگوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ البتہ جس وقت میں ہوش آئے گا جو نماز اس کے اوپر کا وقت ہے وہ نماز ادا کرے۔ لیکن کوئی آدمی، کسی آدمی کی بے ہوشی کیا ہے گھنٹے 2 گھنٹے 2 دن 3 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے مثال کے طور پر، تو ایسے لوگوں کو نماز کے اعادے کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پاگل ہے یا مجنون ہے یا جس کا عقل کیا ہے ختم ہو جائے، ایک زمانے تک عقل نہ رہے، ہے نا، تو ایسے لوگوں کو بھی نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا، الا ہے کہ مختصر وقت کے لیے ہو، جیسے کہ شرابی کبابی لوگ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی تو یہ کیا ہے، چند ایک باتیں تھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے نماز سے متعلق رکھ رہا تھا، اور میرے ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب تک جو میں نے بات کی ہے وہ تقریباً کیا ہے 12 چیزیں ہیں۔ ان 12 چیزوں کو اگر سامنے میں آپ رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، وہ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کو یعنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اپنی
ہستی جس کو کہتے ہیں یا اپنی ذات کہتے ہیں، اسی کو وہ نقصان میں ڈالتا ہے اور اسی کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کے اوپر کیا رحم کرتا ہے، اپنے آپ کے اوپر رحم کرتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر انسان اپنے آپ کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، جو طبیعت میں آتا ہے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے مثال کے طور پہ، تو گویا کہ وہ انسان کیا اپنے نفس کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، نماز یہ سب سے زیادہ پہلے نمبر پر، اور اسی کو لے کر کے ہر انسان کو کیا ہے اس دنیا کے اندر جینا اور مرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کی نماز درست ہے تو اور جو سارے اعمال ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے، اور اگر یہ چیز اگر گڑبڑ ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تو دوسرے اور جو سارے اعمال ہیں وہ خود بخود خراب ہو جائیں گے۔ بلکہ کہہ رہے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے، اسی کی بنیاد پر تمام چیزوں کی خرابی اور اس کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، نماز کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور نماز کی حفاظت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اپنی اور بیوی بچوں اور سب کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما۔